آپ نے پہلے سوال کیا کہ جی یہ کیسے اچانک انہوں نے آفر کر دی ہے جنگ روکنے کی، تو دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ یو ایس کی انٹینشن ہے، اسرائیل کی انٹینشن نہیں ہے، اور اس جو کانفلکٹ یہ جو چل رہا ہے اس میں یو ایس کا اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا اسرائیل کا کنٹرول ہے، تو کوئی بہت زیادہ ہمیں خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے مبتلا کہ یہ اگر یو ایس نے کہہ دیا تو 5 دن جنگ رکی رہے گی اور بات چیت ہوتی رہے گی۔ دوسری چیز یہ کہ یہ رسپائٹ ہے جو یو ایس کو چاہیے تھا، بہت بیڈلی نیڈڈ تھا، تو اس نے ریپلینشمنٹ کرنی ہے، اس نے کوئی ریفربشنگ کرنی ہے، تو یہ اس کے لیے بھی ضروری تھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یعنی کہ ٹیکٹیکل ڈسپشن اس کو کہیں گے۔ جی جو لاسٹ ٹاکس ہوئی تھی ان کی فیٹ دیکھ لیجئے کیا ہوئی تھی، تو میں تو کوئی بہت زیادہ امید نہیں کرتا کہ اس دفعہ جو ٹاکس اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور ہو بھی رہی ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ خیز، کوئی معنی خیز نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ موٹیوز دیکھیں تینوں کا کہ جنگ روکنے کا کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل بھی جنگ روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک رسپائٹ لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ مہینے کے لیے یہ جنگ روک دی جائے، پھر یہ اپنے آپ کو ریپلینش کریں، ریفربش کریں، دوبارہ سے اپنے آپ کو تازہ دم کریں اور پھر حملہ کریں۔ ایران چاہتا ہے کہ یہ جنگ ایک دفعہ رکے اور ہمیشہ کے لیے رکے اور ایشورنسز کے ساتھ رکے کہ یہ آئندہ کبھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو 5 دن کا رسپائٹ ہے میں اس میں بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں۔ اچھا دوسرا جو آپ کا مین سوال ہے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں ملٹری مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے، وار مشین ہے، وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، مہنگی ہے، بڑی اچھی ہے، بہت زیادہ ہے، بٹ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وہ 20ویں صدی کی وارفیئر کے حساب سے تو بہت موزوں ہے، لیکن 21ویں صدی کی وارفیئر کے حساب سے اتنی موزوں نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں آپ کو لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر پہ جانا پڑے گا، تب آپ کوئی جنگ جیت سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں، جو کہ ایران کر رہا ہے۔ آپ نے آرمینیا آذربائیجان کی جنگ دیکھی، اس میں بھی یہی تھا، رشیا یوکرین کی جنگ میں یہی تھا، انڈیا پاکستان کی جنگ میں یہی تھا۔ ایران نے بھی پچھلے کئی دہائیوں سے اسی جنگ کی تیاری کی، لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر، کہ جلدی جلدی آپ ریپلینش بھی کرتے رہیں اپنی چیزوں کو، اور وہ لو کاسٹ ہیں اور اینیمی کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو اس لیے ایران کی جو ریزسٹنس ہے، جو ریلائنس ہے، اس نے بیسیکلی اس کی انڈیورنس بڑھائی ہے، اور اس انڈیورنس کی وجہ سے یو ایس اور اسرائیل کی ساری کیلکولیشنز خراب ہو گئی ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ پلاننگ ہو رہی تھی اس جنگ کی، تو اس وقت یو ایس کا یہ خیال تھا کہ ہمیں 4 دن کی کیمپین کرنی چاہیے ایٹ دا موسٹ، اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اسرائیل کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمیں 2 ہفتے کی کیمپین کرنی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کا موٹیو تھا ایران کو مکمل طور پہ تباہ کرنا۔ دونوں اندازے غلط دیکھیے نہ 4 دن ہوئے نہ 2 ہفتے ہوئے، یہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں اس جنگ کو، اور ایران ابھی تک اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر اسٹریٹ آف ہارمز پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں ابھی یا بعد میں، تو میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھاؤں۔